الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ مقالات اصول السنہ کی آج آخری نشست ہے، جس کے ابتدائی حصے میں خلیفہ متوکل کے مختصر حالات آپ کے سامنے رکھ کے پھر سوالات کے جوابات عرض کروں گا کہ جو مقالات پر گفتگو ہے۔ المتوکل علی اللہ جعفر بن المعتصم بن الرشید۔ المتوکل علی اللہ جعفر بن المعتصم بن الرشید۔ امام یعنی خلیفہ متوکل 205 ہجری میں پیدا ہوئے۔ زمانہ خلافت 232 ہجری سے 247 ہجری تک ہے۔ خلیفہ متوکل واسق کے بعد خلیفہ بنے۔ آپ نے اپنا میلان سنت کی طرف کیا اور قرآن و حدیث میں عقائد کے مسائل کا خوب پرچار کروایا اور محدثین کے ڈٹ کر حمایت کی اور فرق باطلہ کا کام تمام کر دیا، بلکہ بعض جہمیوں کے سرداروں کو قتل کر دیا۔ فتنہ خلق قرآن کی مخالفت کی اور آزمائشوں کو ختم کر دیا۔ یہ ساری تبدیلی 234 ہجری میں آئی، بلکہ ہر طرف خطوط لکھے کہ کھل کر علماء اسلام دین اسلام کا پرچار کریں۔ امام ابن ابی شیبہ جامع الرصافہ میں بیٹھ گئے۔ ان کے پاس 30,000 افراد نے علم استفادہ کیا۔ کتنے بھائیوں نے؟ 30,000 افراد نے علم استفادہ کیا۔ اور ان کے بھائی عثمان جامع منصور میں بیٹھ گئے اور ان کے پاس بھی خلق کثیر جمع ہو گئی۔ مسلمانوں نے متوکل کے بارے میں بڑی دعائیں کی۔ متوکل کے بارے میں بڑے دعائیں کی اور ان کے بہت ہی اچھے الفاظ میں تعریف کی۔ خلیفہ متوکل کے عظیم کارناموں میں سے سنت کے احیاء اور جہمیوں کا خاتمہ ہے۔ آپ نے امام احمد رحمہ اللہ سے ملاقات کی اور ان سے معافی مانگی۔ امام احمد نے انہیں معاف کر دیا۔ متوکل امام احمد کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات مشورے بھی لیتے تھے۔ ظالموں نے خلیفہ متوکل کو آپ 247 ہجری میں قتل کر دیا تھا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں سیر اعلام النبلاء کی 12ویں جلد 32 تا 42 صفحہ، تاریخ الخلفاء للسیوطی کی پہلی جلد صفحہ 301 میں۔ خلیفہ متوکل نے امام احمد کی طرف نقدی کی شکل میں رقم بھیجی۔ آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ متوکل نے کہا کہ یہ مال اپنی اولاد کو دے دیں۔ امام احمد نے کہا کہ وہ اس سے مستغنی ہیں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ 271۔ عبداللہ بن یحییٰ بن خاقان کے مختصر حالات بھی عرض کرتا چلوں۔ اچھا، یہ جو تھے نا جن کا خلیفہ متوکل کے مختصر حالات میں نے عرض کی، یہ متوکل بھی پڑھ سکتے ہیں اور متوکل بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے صحیح ہے، کیونکہ نام اسم ہے نا۔ اچھا، عبداللہ بن یحییٰ بن خاقان کے مختصر حالات سماعت فرمائیے۔ نام ابو الحسن عبداللہ بن یحییٰ بن خاقان الترکی البغدادی، آپ بہت بڑے وزیر تھے۔ آپ خلیفہ متوکل اور خلیفہ معتز کے وزیر رہے۔
سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 13 صفحہ 10-12۔ عبداللہ بن یحییٰ بن خاقان نے امام احمد کی خدمت میں خط لکھا، امیر المؤمنین خلیفہ متوکل نے مجھے حکم دیا کہ میں ایک خط کے ذریعے آپ سے قرآن کے متعلق کچھ سوالات کروں اور آپ ان کے جوابات تحریر فرمائیں۔ واضح رہے کہ یہ سوالات امتحان و آزمائش کی غرض سے نہیں کیے جا رہے، بلکہ مقصد صرف بصیرت اور معرفت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس خط کا تفصیلی جواب عبداللہ بن یحییٰ کے پاس تحریر فرمایا، متوکل کے دینی خدمات پر اطمینان و تشکر اور دعا دی اے ابو الحسن، یعنی خلیفہ متوکل کی کنیت، اے ابو الحسن خلیفہ متوکل کی کنیت ہے، اے ابو الحسن، اللہ تعالیٰ آپ کے جملہ امور کو انجام تک پہنچائیں اور دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات اپنی رحمت سے حل فرمائے۔ آپ اپنے خط میں لکھتے ہیں، امیر المومنین اعز اللہ تعیدہ، میری علمی استعداد کے مطابق قرآن کے بارے میں کچھ سوال کرتے ہیں۔ میں اللہ کے جناب میں دست بدعا ہوں کہ وہ امیر المؤمنین کو امور دینیہ کے لیے دائمی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المؤمنین متوکل کی خلافت سے پہلے عوام کا یہ حال تھا کہ وہ باطل امور اور شدید اختلافات کے خلیج میں غوطے کھا رہے تھے۔ جب امیر المؤمنین کا دور خلافت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہر قسم کے بدعات کا خاتمہ کیا اور باہمی ذلت و تنگ دلی کی تمام محیب تاریکیاں مطلع عوام سے چھٹ گئیں۔ ایک دینی انقلاب رونما ہو گیا اور امیر المؤمنین کی بدولت ہر قسم کے لادینیت مٹ گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بڑا انقلابی اثر ظاہر ہوا اور ہر طرف سے امیر المؤمنین کے لیے دعائیں ہونے لگیں۔ امیر المؤمنین کے یہ اہم دینی کام پائے تکمیل کو پہنچیں۔ اللہ ان کے نیک نیتوں میں زیادتی کرے اور موجودہ روش پر ان کی مدد فرمائے۔ قرآن حکیم کے مضامین میں اختلاف نہ نکالیے، اس سے اعتقادی اور عملی کمزوری ہو جائے گی۔ اس قسم کے اختلاف کی وجہ سے اگلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ تمہارا جذبہ تسلیم و رضا یہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسے بجا لائیے اور جس سے روکا گیا اس سے رک جائیے۔ بسا اوقات یہ اختلاف اور باہمی علمی نمائش کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ سنیے ذرا حدیث۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قرآن کے مضامین کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ ٹکراؤ، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہارے قلوب میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 642۔ السنۃ لعبداللہ بن احمد پہلے جلد صفحہ 134۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 9 صفحہ 216۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا ہے۔ یہ جملہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک غصہ کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ کتاب اللہ کے مضامین میں تعارض پیدا کرو؟ اس قسم کی کچھ بحثی کی وجہ سے اگلی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ تمہیں ان باتوں کا حق نہیں ہے، بلکہ جن باتوں کا حکم ہے انہیں بجا لاؤ اور جن باتوں سے روکا گیا ان سے باز رہو۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 195۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میراً فی القرآن کفر، قرآن کریم میں جنگ و جدال کر کے اپنی نمائش کرنا کفر ہے۔
صحیح درجے کی یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 169 اور حدیث کا نمبر 17683۔ ابو جہم نامی ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، لا تمارو فی القرآن فإن امراء فیہ کفر، قرآن کریم کے بارے میں نمود و نمائش کی کوشش نہ کرو کیونکہ یہ کفر ہے۔ لا تمارو فی القرآن فإن امراء فیہ کفر، السنۃ لعبداللہ ابن احمد جلد نمبر 1 صفحہ 135۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہیں سے ایک آدمی آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس سے وہاں کے عام مسلمانوں کے حالات دریافت کرنے لگے۔ اس نے جواب دیا کہ عوام میں سے فلاں نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو کہا، آج کل قرآن کے بارے میں لوگوں میں یہ تیز رفتاری مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ جملہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ہاتھ سے روک کر فرمایا کہ خاموش رہو۔ خلیفۃ المسلمین کے اس رویہ سے مجھے دلی رنج ہوا اور اپنے مکان پر چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص نے آ کر کہا کہ امیر المومنین کو لبیک کہیے۔ میں سنتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ جملہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ہاتھ سے روکا اور فرمایا کہ خاموش رہو۔ خلیفۃ المسلمین کے اس رویہ سے مجھے دلی رنج ہوا اور اپنے مکان پر چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص نے آ کر کہا کہ امیر المومنین کو لبیک کہیے۔ میں سنتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا آپ اپنے دروازے پر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے گئے اور فرمایا، اس شخص کی بات کو آپ نے کیوں برا مانا؟ میں نے کہا کہ میرے ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ اس تیزی کے ساتھ قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے تو آپس میں مسابقت کی شکل پیدا ہوگی، جس سے باہمی اختلاف رونما ہوگا اور لڑائی جھگڑے کے سلسلہ میں نزاع و میرا اور نمائش کی سخت وعید آئی ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات ناپسند کی، ورنہ نفس قرآن کی تعلیم تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی تعریف و تحسین کی اور اظہار تعصب کرتے ہوئے فرمایا کہ کاش کہ میں اس شخص کی بات کو عوام سے پوشیدہ رکھتا اور جب آپ بھی مجمع میں تشریف فرما ہوتے تو لوگوں سے بیان کرتا۔ سیر اعلام النبلاء کتاب کا نام ہے، سیر اعلام النبلاء کتاب کا نام ہے اور 11ویں جلد ہے، صفحہ 283۔ دوسرے سوال کے جواب۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں مختلف قبائل کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کیا کوئی شخص اپنے قبیلہ کے پاس مجھے لے چلے گا کہ میں اسلام کی تبلیغ کر سکوں؟ قریش نے تو مجھے رب کے کلام کی تبلیغ سے مجھے روک دیا ہے۔ دیکھیے سنن الترمذی حدیث نمبر 3039 وقال صحیح غریب، مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ 669 وقال الحاکم صحیح علی شرط الشیخین۔ ٹھیک ہے نا؟ سیدنا جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ وہی چیز ہے جو اس سے نکلی ہے، یعنی قرآن۔ سنن الترمذی مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ 479 وقال الحاکم صحیح الاسناد۔ ٹھیک ہے نا؟ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمانا کہ قرآن کو الگ لکھا کرو، اس میں کلام اللہ کے علاوہ کچھ نہ لکھو۔ تفسیر القرطبی جلد نمبر 1 صفحہ 23، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ 248۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ قرآن کلام اللہ ہے، اسے اپنے مقام پر رکھو۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ 284۔ ایک شخص نے
حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا، اے ابو سعید، جس وقت میں اللہ کی کتاب پڑھتا ہوں اور اس میں غور کرتا ہوں، پھر اپنے عمل پر نظر کرتا ہوں، تو میری تمام امیدیں منقطع معلوم ہونے لگتی ہیں۔ یہ سن کر امام حسن بصری نے فرمایا، قرآن اللہ کا کلام ہے، بنی آدم کے اعمال دن بدن کم اور ضعیف ہوتے جا رہے ہیں، تم عمل کیے جاؤ اور اچھی امید رکھو۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ 284۔ فروہ بن نوفل اشجعی کا بیان ہے کہ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں میرا مکان تھا۔ ایک دن میں نماز کے بعد مسجد سے ان کے ہمراہ نکلا، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے فرمایا، تم جس چیز سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو کرو، البتہ اللہ کی قربت کے لیے اس کی محبوب ترین چیز اس کا کلام ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ 284۔ اللہ اکبر۔ لیجیے اگلے سوال کا جواب کہ دین میں جھگڑے سے بچنا اور سنت سے محبت کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک شخص نے حکم بن عتبہ سے پوچھا کہ دین میں بدعات پیدا کرنے والوں کو کس چیز نے اس حرکت پر آمادہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ باہمی خصوصیت اور جھگڑے اس کا سبب ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ 284۔ ہاں جی، معاویہ بن فروہ جن کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے نے کہا کہ خبردار ان جھگڑوں میں نہ پڑنا، کیونکہ یہ اعمال کو مٹا دیتے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ 284۔ ابو قلابہ کو کئی صحابہ سے شرف ملاقات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نفس پرستوں اور جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ تمہیں بے گمراہی میں لے ڈوبیں گے، ورنہ کم از کم تمہاری جانی پہچانی حقیقت میں تو شک پیدا کر ہی دیں گے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ 285۔ دو بدعتی محمد بن سیرین کے پاس آئی اور انہوں نے کہا، ابو بکر، ہم آپ سے ایک حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے سامنے تم لوگ حدیث بیان نہ کرو۔ اس پر انہوں نے کہا، اچھا، قرآن کی ایک آیت آپ کو سنانا چاہتے ہیں؟ آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ تم لوگ میرے سامنے سے اٹھ جاؤ، ورنہ میں خود چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ دونوں چلے گئے۔ حاضرین درس میں سے ایک شخص نے امام ابن سیرین سے تعجب کرتے ہوئے سوال کیا کہ ابو بکر، آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھنے میں کیا حرج تھا؟ آپ نے فرمایا، مجھے خوف تھا یہ دونوں کوئی آیت محرف کر کے پڑھ دیں گے اور وہ آیت اس طرح میرے دل میں جم جائے گی۔ سنن الدارمی کے اندر دیکھیے 397 نمبر۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ 285۔ شرح اصول الاعتقاد اور رقم ہے 242۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہاں جی۔ امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ سے ایک بدعتی نے کہا کہ اے ابو بکر، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے اپنا منہ موڑ لیا، یعنی اپنا منہ پھیر لیا اور فرمایا، لا ولا نصف کلمہ، نہیں آدھی بات بھی نہیں کر سکتے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ 285۔ فتح القدیر للشوکانی جلد نمبر 2 صفحہ 128۔ امام ابن طاؤس نے ایک بار اپنے صاحبزادے کو ایک بدعتی سے کلام کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ بیٹا، اپنی انگلی اپنے کان میں ٹھونس لو تاکہ اس کے بعد نہ سن سکوں۔ خوب ٹھونس لو، خوب ٹھونس لو۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ 285۔ عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کہ جو آدمی اپنے دین کو جھگڑوں کا نشانہ بناتا ہے بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔
بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ سنن الدارمی جلد نمبر 1 صفحہ 102۔ ایک آدمی نے عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا اور تقدیر کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا، اما بعد، میں تمہیں اللہ کے تقوی کے معاملہ میں اعتدال کی راہ اپنانے اور اس کے رسول کی سنت کی اتباع کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد جو کچھ بدعتیوں نے ایجاد کر رکھا ہے اسے ترک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ صحیح مقطوع درجے کی یہ روایت ہے، سنن ابی داؤد میں 4612 نمبر ہے۔ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قوم کے خزانہ علم و دیانت میں کوئی چیز ایسی نہیں جو تم سے چھپا رکھی گئی ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ ہر بات بیان کر دی گئی ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ 285۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ خواہش نفس دل کی بدترین بیماری ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ 285۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے قرۂ کرام، تقوی کی زندگی اختیار کرو، اپنے سے پہلے لوگوں کی راہ پکڑو۔ اللہ کی قسم، اگر تم انہی کی راہ پر قائم رہو گے تو بہت آگے نکل جاؤ گے، اور انہیں چھوڑ کر دائیں بائیں آثار اگرچہ سند کے ساتھ نہیں لکھے گئے مگر یہ سب صحیح ہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امیر المومنین کو معلوم ہے کہ میں نے احادیث بیان نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، اسی بنا پر مذکورہ احادیث و آثار کے اسانید کا ذکر میں نے قصداً چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ یہ عذر نہ ہوتا تو ان تمام احادیث کو اس خط میں اس کی سند کے ساتھ بیان کر دیتا، پس یہ مذکورہ باتیں بے سروپا نہیں ہیں بلکہ صحیح مرویات اور ان کی اسانید موجود ہیں۔ ہاں جی، اگلا سوال کے جواب۔ قرآن حکیم کلام اللہ ہے، یہ امر ہے، خلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شرح عقائد النصفیہ صفحہ 41 تا 44 دیکھیں۔ منت الرحمن ببیان موقف ابی حنیفہ من القول بخلق القرآن لابی عیسیٰ علی بن رشید الطیعاوی الافری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احناف و اشاعرہ کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ احناف و اشاعرہ کا عقیدہ اس کے خلاف ہے، ان کا کہنا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ شرح عقائد النصفیہ صفحہ 41 تا 44 نیز دیکھیں۔ منت الرحمن ببیان موقف ابی حنیفہ من القول بخلق القرآن۔ اللہ اکبر۔ لابی عیسیٰ علی بن رشید الطیعاوی الافری۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ چاہے تو پناہ دے دو تاکہ وہ کلام اللہ سن لے۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں الا لہ الخلق والامر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خلق قرآن کو بیان فرمایا اور اس کے بعد امر کہا، اور اس کے بعد امر کہا ہے۔ یہاں اس کی خبر دی ہے کہ امر خلق کے علاوہ چیز ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خلق قرآن کو بیان فرمایا اور اس کے بعد امر کہا ہے، یعنی یہاں اس کی خبر دی ہے کہ امر خلق کے علاوہ چیز ہے۔ جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا،
خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، اسے بیان سکھایا۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ قرآن اللہ کے علم سے ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یعنی یہود و نصارہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کا طریقہ اختیار نہ کر لیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدی، اصل ہدایت ہے، وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ بالفرض ان کی خواہشوں کا اتباع کر لیں، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ الحمدللہ۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 145 دیکھیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں بیان کر دیں تب وہ آپ کے قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتے۔ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ ان کے قبلے کے تابع نہیں ہیں، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور خود اہل کتاب ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ کے پاس علم آنے کے بعد ان کی خواہشوں کی اطاعت کریں گے تو من العلم، ہاں، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ اس وقت اپنے آپ پر زیادتی کریں گے۔ قرآن اللہ کے علم سے ہے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے، یعنی قرآن وہ علم ہے، جیسا کہ اس آیت میں اس کی تصریح ہی ہے، وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور آخری سوال کا جواب، قرآن غیر مخلوق ہے۔ ہم سے پہلے جو سلف صالحین گزر چکے ہیں ان میں سے متعدد حضرات سے یہی مروی ہے، القرآن کلام اللہ ولیس مخلوقا، سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 11 صفحہ 286۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے، اور مسئلہ خلق قرآن کے بارے میں میرا یہی مسلک ہے۔ باریکیوں میں نہ پڑھنا بلکہ کتاب و سنت کے اتباع کرنے کی وصیت کرتا ہوں آخر میں، کہ میں متکلمین کی جماعت سے نہیں ہوں اور نہ میں علم کلام کے نقطۂ نظر سے مذکورہ بالا باتوں کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری گفتگو صرف کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار کی حدود میں ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ کلام اللہ، ان کے علاوہ کلام کرنا میرے نزدیک نامناسب ہے۔
آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں نیکی پر ثابت قدمی کی، کہ وہ امیر المومنین کی عمر دراز کرے اور ثابت قدم رکھیں اور امداد خاص سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی قدرت حاصل ہے۔ کتاب السنہ لعبد اللہ ابن احمد الطبعہ مکہ مکرمہ صفحہ 160 تا 190۔ رعایا پر حاکم کا ایک حق یہ ہے، یہ آخری سوال کا جواب غالباً، حاکم کا ایک حق یہ کہ رعایا حاکم کے لیے دعا کرے، اور اسی لیے سلف صالحین مثلاً فضیل بن عیاض اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس معقول حما ہوتی تو ہم اسے سلطان کے لیے خاص کرتے، یعنی حاکم اور امیر وقت کے لیے خاص کرتے۔ طبقات الحنابلہ جلد نمبر 2 صفحہ 36، مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 28 صفحہ 291۔ امام بربہاری فرماتے ہیں، امام بربہاری فرماتے ہیں رحمہ اللہ، کہ جب کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ حاکم وقت پر بد دعا کر رہا ہے تو جان لیں وہ خواہش پرست ہے، یعنی بدعتی ہے، اور جب کسی شخص کو امیر وقت کے لیے اصلاح اور درستی کی دعا کرتے ہوئے سنے تو جان لیں وہ انشاءاللہ متبع سنت ہے۔ شرح السنہ لبربہاری صفحہ 51۔ فضیل بن عیاض کی دعا کے لیے دیکھیں شرح السنہ لبربہاری صفحہ 51، طبقات الحنابلہ جلد نمبر 2 صفحہ 36، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 8 صفحہ 91۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔